لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وذريته أهل بيته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارم چہار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل آق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وہ معزز جس زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خالوں میں تارک قرآن ہو کر ہم خالوں میں تارک قرآن ہو کر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حمد و صلات کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے انتہا الحمد و صلاۃ پیش کرنے کے بعد اس وقت لا شریک کا بہت زیادہ شکر ہے جس نے ہم سے روزے پہ مجھ سمے منصب کی جا رہی ہے عزیزان گرامی بلا تکبیر آج کا ہمارا خطبہ جو مبارک حرمت و عظمت قرآن مجید قرآن پاک کی عظمت قرآن پاک کی شان قرآن پاک کی مقام و مرتبے کے حوالے سے چند خواہشات پیش کروں گا اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب سبھی ایمان کے ساتھ سن سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی بہت ہی افسوس کی بات ہے اور انتہائی غمگین خبر ہے اتنی زیادہ کہ اگر ان کے آنسو میں انسان روئے ہوئے کم ہے جو چند دن قبل سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بےحرمتی کی گئی قرآن پاک کے ساتھ گستاخی کی گئی ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان اور ہمارا خاتمہ قرآن پاک کی محبت کے ساتھ بھی فرمائے اور ہم بحثیت مسلمان پرزور اس چیز کی مذمت کرتے ہیں حاکم وقت سے بھی جتنے بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں تقریباً 56 اسلامی ممالک کے تمام اسلامی حکمرانوں سے بالخصوص جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے
ایمان ہے، ہم پرزور اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پر ہی ان کو جواب دیا جائے، تو اللہ پاک ہم پر آسانیاں فرمائے قرآن پاک کے صدقے سے، قرآن پاک کی عظمت و شان سے۔ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تعداد مرتبہ قرآن کی فصیحت کے بارے میں مقام پر ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کو ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے وہ عظمت و والا ہے، ایک ایک حرف جو ہے قرآن کی شان والا ہے، اور یہاں تک کہ اگر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کسی کافر کی بارے میں بھی اتری ہیں تو پھر بھی قرآن شان رکھتا ہے، اگر کسی مسلمان کے حق میں اترا ہے تو پھر بھی شان رکھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سارا کا سارا قرآن پاک اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ شان اور مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور ہم الحمدللہ قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ہمارا دنیا کا معاملات جتنے بھی ہیں ہم الحمدللہ قرآن پر ہی چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں، اگر ہمارے کاروبار میں کمی آتی ہے ہم قرآن کو کھولتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہوتا ہے ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر سے کسی کی میت اٹھتی ہے تو ہم قرآن سے ہی ابتدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم سفر بھی کرتے ہیں تو ہم قرآن سے ابتدا کرتے ہیں، اگر اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو قرآن سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہماری انتہا بھی قرآن سے ہے، ہماری ابتدا بھی قرآن سے ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اس بچے کے کان میں اذان کی ابتدا سے ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، محبت رسول بھی ہوتی ہے، اور قرآن کی عظمت اور شان بھی ہوتی ہے ہر مسلمان پر، اس لیے کہ ہم نے قرآن سے اس انداز کے اندر محبت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہم اس بات کو عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جس انداز کے اندر قرآن دنیا میں ساتھ دیتا ہے قبر اور محشر میں بھی انسان کا ساتھ دے گا، قبر اور محشر میں بھی انسان کا ساتھ دے گا۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی سے آپ لوگوں کے دلوں کو مستفید کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا شان، قرآن کی شان کیا ہے؟ آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، محشر کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، اور میدان حشر کے اندر جب ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈ کر اپنا سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن یہ ایسی واحد کتاب ہے، یہ ایسی اللہ کا کلام ہے کہ جو ڈھونڈے گی، بلکہ انسان اس کو نہیں ڈھونڈے گا، یہ قرآن خود جو ہے بندے کو ڈھونڈتا ہوا اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گا، اور کیا کہے گا؟ میرے رب کے بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ دنیا دار آدمی ہے جو صبح اٹھتا تھا لیکن اس کے دل کے اندر قرآن کی اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، مولا یہ تیرے گھر میں جا کر یہ تیری کتاب کو پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ یا اللہ یہ جب اپنے کاروبار میں بھی بیٹھتا تیری کتاب کو کھولتا، جب یہ سفر کرتا تیری کتاب کو کھولتا، یہاں تک کہ جب یہ سونے لگتا اس وقت بھی تجھے یاد کرتا، جب یہ اٹھتا تھا تجھے یاد کرتا تھا، یہاں تک کہ یا اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی تیرے لیے یہ محبت اور پیار کرتا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے اپنے بندوں کو اس کا اجر عطا فرما دے۔
ہم تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم تو قرآن سے اس انداز کے اندر مسلمانوں پیار کرتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دعا ہے کہ دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے، اور عزت قرآن رہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان بھی ہے، قرآن پر ان کی عزت، قرآن کی حرمت، قرآن کا احترام ان کے دل و جان میں بستا ہے، اور اس انداز کے اندر محبت کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے پھر دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ پیار اور محبت فرمایا ہے، دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ پاک نے قبر کے اندر بھی ان کے لیے قرآن کو نور بنا دیا ہے، قرآن کو نور بنا دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، اس انداز کے اندر قرآن کے ساتھ پیار کریں کہ مسلمانوں پتہ چل جائے کہ ہم قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور قرآن کے عالم بنتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کو پڑھے گا اور پھر اس انداز کے اندر پڑھے گا کہ اس کو جو حلال ہے حلال جانے گا، جو حرام ہے حرام جانے گا، اگر جو شخص اس انداز کے اندر قرآن کو پڑھے گا، حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا، اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا، کہا کہ اس کے گھر والوں میں سے پھر اللہ پاک 10 آدمیوں کو چنے گا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو صرف پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھ کر سمجھتا ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو سمجھا ہے، جس نے قرآن کو سیکھا ہے، اس آدمی نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن مسلمانوں قرآن کو پڑھنے والے کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھیے، صرف وہ شخص نہیں بلکہ اللہ پاک اس کے علاوہ اس کی فیملی میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے 10 آدمیوں کو چنے گا، اور جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرا رب فرمائے گا اس قرآن پڑھنے والے کے صدقے سے 10 آدمیوں کے اوپر جو جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی جنت میں بھیج دو، ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو۔ مسلمانوں یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ آپ یقین کر جائیں، ہم اس بات کے اوپر ہم جو نبی سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ مسلمانوں پھر اس کے بعد جو انسان قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، یہ صرف وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا۔ اب ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے صرف ناظرہ قرآن پڑھا۔ اب آپ میں سے ماشاءاللہ سارے کے سارے ناظرہ قرآن تو پڑھے ہوں گے نا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں سے کوئی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پڑھے قرآن۔ تو قرآن کی شان اور قرآن کا مرتبہ سنیے، صرف ناظرہ قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کر صرف ناظرہ قرآن پڑھا ہے، اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے، قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے، قرآن اس کے لیے رہبر بن جاتا ہے، قرآن اس کے لیے رہنمائی بن جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اس کے لیے رہنما تھا، قبر کے اندر بھی اس کے لیے رہنما بن جاتا ہے۔ پھر وہ اکیلا شخص نہیں بلکہ 7 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، بلائی صاحب ایک بچے نے صرف ناظرہ قرآن پڑھا،
7 آدمیوں کو جنت میں لے گیا. اور جس شخص نے قرآن کو دل کے اندر سمایا، جس شخص نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، دل کے اندر سمایا، پھر اللہ پاک نے ان کو مرتبہ کیا عطا کیا. مسلمانوں، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد ادارے کے اندر اس کے سر پر دستار سجائی جاتی ہے، اس کو عزت و تقریب دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو سیکھا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے. یہ بندے کو اتنا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر دیا جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم ہے مسلمانوں، اپنے دل کے اندر قرآن کی محبت کو اس انداز کے اندر پیدا کر. چل رہا ہو تو قرآن پڑھ، بیٹھ رہا ہو تو قرآن پڑھ، اپنے آفس میں ہے تو قرآن کی تلاوت کر، گھر میں ہے تو قرآن کی تلاوت کر، جہاں پر بھی ہے تو قرآن کی تلاوت کر. قرآن تیری ہر پریشانی کو دور فرماتا جائے گا. قرآن تجھ پر اللہ کی رحمت نازل فرماتا جائے گا، حاصل فرماتا جائے گا. مسلمانوں، یہاں پر دیکھو کہ قرآن ایک ناظرہ پڑھنے والے شخص کی یہ شان ہو گئی، اور جس آدمی نے قرآن کو حفظ کیا دنیا میں الگ اس کو عزت مل گئی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانہ، بروز قیامت کے دن میرے جبرائیل علیہ السلام کو میرا رب حکم فرمائے گا. میرے رب نے فرمایا کہ جبرائیل، اس قرآن کے جو حافظ ہے اس کے والدین کو لایا جائے اور والدین کو رب کے حضور میں پیش کیا جائے گا. میرا رب فرمائے گا ان والدین کی، اس بچے کے والدین کی سر پر دستار سجائی جائے، اور ایسی دستار جو دنیا میں نہیں ملتی ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور ایسی دستار کے یہاں تک کہ اس کو تخت کے ساتھ جو نبی بٹھایا جائے گا اور اوپر تاج پہنایا جائے گا. اور پھر میرا رب فرمائے گا اے جبرائیل، ان کے والدین کو محشر کے میدان میں لے جاؤ اور جا کر دکھا دو لوگوں کو جس نے دنیا میں رہ کر ایک بچہ میرے دین کے لیے وقف کیا تھا، آج پوری دنیا کے سامنے، آج پوری مخلوق کے سامنے میں اپنے ان بچے کے والدین پر اتنی زیادہ شفقت فرما رہا ہوں کہ لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں اور ایک دوسرے کی کان گوشی کریں، پوچھیں کہ یہ کون آ رہے ہیں. آیا کہ یہ انبیاء ہیں؟ جواب ملے نہیں. آیا کہ صحابی ہیں؟ جواب ملے نہیں. آیا کہ اللہ کے ولی ہیں؟ جواب ملے نہیں. آیا کہ تابی تبا تابی ہیں؟ جواب ملے نہیں. آیا کہ کوئی کتب ابدال ہیں؟ جواب ملے نہیں. تو کون ہیں جن کے چمکتے ہوئے چہرے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہیں اور سروں پر تاج سجے ہوئے ہیں؟ غائب سے آواز آئے گی، یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے میرے دین کے لیے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، آج ان کے سروں پر تاج سجا دیا ہے اس لیے کہ اس کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے. مسلمانوں، قرآن سے اس انداز کے اندر محبت کرو، قرآن کے ساتھ اس طرح پیار کرو. آئیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے. تلاوت کس کی ہے؟ فرمانے والا کون ہے؟ میرے رب کا قرآن ہے، اور پڑھنے والا بھی خود رب ہے. اور میرے محبوب نے سماعت کی، یہاں تک کہ فرشتوں نے جب اس قرآن کو سنا اور پھر رشک کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ مبارک ہو وہ سینے جن کے اندر یہ قرآن سمایا جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. فرشتے تو اس وقت بھی ہمیں مبارکیں دے رہے ہیں، فرشتے تو اس وقت بھی ہمارے لیے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنہوں نے اس قرآن کو دلوں کے اندر سمایا. آخری جملہ سنیے، ان فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کیا کریں گے، جو اس کی تلاوت کیا کریں گے. آج مجھے بتائیں،
ہم میں سے کس کس نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ یقین کر جائیں میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، یہ ہماری بدبختی خود کی ہے، ہماری ناکامی خود کی ہے، اور یہ ہماری ڈھیل ہے۔ یقین کر جائیں کہ جن کی وجہ سے ان بدبختوں کو موقع ملتا ہے، ان لابیوں کو، ان فرنگیوں کو یہ قرآن پاک کی بھی حرمتی کا موقع ملتا ہے، اور یہ لاکھ جتنے مرضی یہ جو نبی جتنے مرضی یہ معاملات پیدا کر لیں، لیکن قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنے کا ذمہ میرے رب نے خود اٹھایا، میرے رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، جب انڈیا کی سرزمین پر، بھارت کی سرزمین پر جب یہ تحریک قرآن پاک کی جلانے کی چلی تھی، اور ان فرنگیوں نے، انگریزوں نے مدارس سے قرآن اٹھا لیے، مساجد کی الماریاں خالی کر دی، اور قرآن پاک کو چوکوں میں لا کر نعوذ باللہ جلا دیا، اور خوشی کی کہا کہ اب تو قرآن ہم نے ختم کر دیے ہیں، اب قرآن ہم نے یعنی بالکل مٹا دیے ہیں۔ اور ادھر سے پھر ایک نبیوں کی جماعت نکلی ہے، ان کی آنکھ بھی نہیں تھی، بنائی بھی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں جب وہ جماعت نکلتی پائے کلیوں کے اندر ہے، احتجاج کی صورت میں جب ان فرنگیوں کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، سورۃ الناس کی سین تک پڑھیں گے، بغیر اٹکن کے، بغیر غلطی کے کتابی صورت میں قرآن چلا سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں سے قرآن کیسے بتا سکتے ہو؟ ہمارے دلوں سے قرآن کیسے بتا سکتے ہو؟ یہی بات ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور ان حفاظت کرنے والوں میں سے کون کون ہے جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرما دی۔ یقین کر جائیں یہ واحد ایسی کتاب ہے جو انسان پڑھتا جاتا ہے، دل میں سکون پہنچتا جاتا ہے، دل میں سکون پہنچتا ہے، دل میں سکون آتا ہے، انسان کہتا ہے میں اور پڑھوں۔ جب کسی خوبصورت آواز کا قرآن سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اور سنتے جائیں، اور سنتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ یہ قرآن ایسی ہے مسلمانوں، یہ میرے پاس چند پیج ہیں مسلمانوں، اگر میں اس کو پڑھنا شروع کر دوں اوپر دیکھ کے صرف مسلمانوں کہ میری اس لکھی ہوئی گفتگو پر یقین کر جائیں آپ تھک جائیں گے، اک جائیں گے، کہیں گے قاری صاحب پتہ نہیں کب جان چھوڑیں گے، لیکن ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دوں آپ لوگوں نے کہنا 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے پڑھیں گے، 3 گھنٹے پڑھیں گے۔ اور یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جن کو ہر طبقہ کے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے، وہ اگرچہ ریاضی دان کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ منطقی کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ کسی بھی فلسفے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہو، اور قرآن ہر بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اگر کسی نے بیالوجی کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے وہ اسلامیات میں نہیں آ سکتا، اسلامیات میں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اسلامیات کا ٹیچر اس کو بیالوجی کیمسٹری نہیں سمجھائے گی کیا چیز ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو کیمسٹری والے کو بھی سمجھ آتی ہے، جو بیالوجی والے کو بھی سمجھاتی ہے، ریاضی والے کو بھی سمجھاتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اسلامیات پڑھانے والے کو بھی سمجھاتی ہے۔ لیکن ہم نے یقین کر جو یہ میں اوپن بات کر رہا ہوں، ہم نے قرآن کو دلوں سے دل میں ہی صرف محبت رکھ دی ہے، لیکن ہم نے عملی طور پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جس نے بھی ان 2 چیزوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں عطا فرما دی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کا جب بھی نام آئے نا سر جھکا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا کریں۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، جنہوں نے بھی ان کو تھاما ہے اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کو سرخرو کر دیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کو سرخرو فرمائے۔
جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ قرآن کو نہ چھوڑیں۔ علامہ اقبال نے کئی سال پہلے ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ بات کہی ہے، کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ علامہ اقبال کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہمارے پاس آٹا ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس معیشت ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس خزانہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ یقین کر دیں، انسان صبح سے لے کے شام تک بیچارہ چوک میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، لیکن اس لیے کہ ہم نے قرآن کو الماریوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، الماریوں میں سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ نانا مسلمان قرآن کو اس انداز کے اندر پڑھیں، یقین کر جائیں قرآن تو اتنا عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک حرف کو پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پر 40 دن تک شیطان نہیں آتا اور 40 میل تک شیطان بھاگ جاتا ہے، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یقین کر دیں، آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، لیکن ہم نے الماریوں میں سجا کے رکھ دی۔ یہ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم خوار ہو گئے ہیں۔ ذرا حساب تو لگائیں کہ جنہوں نے قرآن کے بارے میں گستاخیاں کی ان کا حال کیا ہوا، ان کا حال کیا ہوا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آٹے کا بحران آ چکا ہے، ہر چیز کا بحران ہے، ہماری انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کام کے لیے وقت نہیں ہے، ہم آسمانوں کو چھوتے ہوئے زمین پر آ گرے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہو چکا ہے۔ یقین کر جائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اور جتنی ہم مسلمانوں سکول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اتنا اگر قرآن کے لیے ہم کوشاں رہیں، اللہ راضی کا ہے، میرا اللہ بہتر رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق کا ذمہ تو میرے رب نے اٹھا رکھا ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، لیکن میرا رب جو ہے ہمارے لیے رزق کے اسباب بہتر کھول دے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ یہ بات میں نے سنی تھی اور مجھے اچھی بات لگی، اس لیے آپ لوگوں کو اور میرے لیے یہ سبق ہے کہ جو ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ایک قاری صاحب کے مسجد کے امام تھے، ان کا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں پہ تقریباً بات یہ کی ہے، انہوں نے ان کا مسجد کے مقتدی صاحب بڑے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، انہوں نے دعوت کی، کہا کہ قاری صاحب میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ بلا مختصر دعوت کھانے کے لیے قاری صاحب گیا، تو واپس جب آئے نا تو ان کے گھر میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے وہ تکیے کے پاس، تو وہ دونوں میاں بیوی جو تھے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب نے وہ پیسے پاس پڑے ہوئے اٹھائے، اور میں کہاں پہ رکھوں اسے؟ اگر میں ادھر ادھر رکھتا ہوں بچوں کے ہاتھ میں لگیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، تو بہتر اس میں یہ ہے کہ ان کی نظر قرآن کے اوپر پڑ گئی۔ جب قرآن کے اندر پڑھی تو انہوں نے کہ یہ تو ہر روز قرآن پڑھتے ہوں گے، تو لہٰذا میں قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ پہلے پیج کو اٹھایا، قرآن کے اندر انہوں نے پیسے رکھ دیے۔ جب پیسے رکھنے کے بعد وہ شخص، وہ قاری صاحب ان کے گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بیوی نے پیسوں کو سنبھالا، پیسے نہ ملے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ڈھونڈا نہ پیسے ملے، لیکن کہا کہ قاری صاحب بھی آئے تھے اور تو دوسرا افراد یہاں پہ موجود نہیں تھا، لہذا قاری صاحب پیسے اٹھا کے چلے گئے ہیں۔ لیکن وہ مقتدی محبت کرنے والا تھا۔ کچھ ایسے مقتدی بھی ہوتے ہیں اگر امام کے اندر غلطی دیکھتے بھی ہیں تو خاموش رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کیسے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان بھی ادبی کی طرف نہ چلی جائے۔ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان سے قرآن سیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں،
اور یہ ہمیں دین کی اصلاح کرتے ہیں، ہمیں غلط اور صحیح کا راستہ بتلاتے ہیں، وہ اشخاص ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی بے باک ہوتے ہیں جو خوف بھی نہیں کرتے کہ یہ مسجد کا امام ہے، ہمارا امام ہے، اللہ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ہے تو چھوٹی برادری کے ساتھ تعلق رکھنے والا، لیکن اللہ پاک نے مقام اتنا دیا ہے کہ اپنے نبی محمد کا مصلی عطا کرے۔ بڑا سا بڑا چودھری یہاں تک کہ وقت کا صدر ہو یا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس غریب بچے کو اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ اگر میرے پاس قرآن کی دولت نہ ہوتی، میرے پاس میرے نبی کا فرمان نہ ہوتا، میرے پاس یہ قرآن اور حدیث کی دولت نہ ہوتی، آپ مجھے کہاں پوچھنا تھا؟ میرے تو گھر والوں نے مجھے نہیں پوچھنا تھا کہ آپ کاشف کبیر ہیں، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ انسانیت کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ ان کے عمل کے ذریعے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، کسی کو پیسہ دے کر مرتبہ دے دیتا ہے، اور کسی کو قرآن کی عظمت اور شان اور نبی کا فرمان اور دین دے کر اللہ پاک تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ وہ قاری صاحب جو تھے، وہ جب واپس مقتدی صاحب اب نماز پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اگر میں جاؤں گا تو کیسے بات کروں گا، لہٰذا قاری صاحب نے بھی مقتدی صاحب نے بھی مان لیا بیوی کی بات کو، کہا کہ ہو سکتا ہے قاری صاحب ہی چور ہے، ان کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی دوسرا فرد نہیں آیا۔ 1 سال گزر گیا، سال کے بعد دوبارہ صلح صفائی ہوئی، قاری صاحب نے پوچھا نماز پڑھنے کے لیے، یار آپ آتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ آیا کروں گا۔ جب ایک مرتبہ پھر آ گئے، دوبارہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اسی دن عید دعوت ہے، قاری صاحب پھر چلے گئے۔ اور عورتوں سے کہا رہا جاتا ہے، دل میں بات ٹکتی نہیں، عورت نے پھر پوچھ لیا، کہا قاری صاحب پچھلے سال آئے تھے، ہمارے گھر سے پیسے چوری کر کے آپ لے گئے۔ قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کاش کبھی ہم علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے، کاش کبھی ہم نے قرآن کی عظمت کو جانا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کے مقام کو جانا ہوتا۔ 1 سال گزر گیا ہے، آپ لوگوں نے قرآن کو کھولا نہیں۔ 1 سال گزر گیا ہے، قرآن کو سجا کر آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہ قرآن اٹھا کر لائے ان کے سامنے ہی، قرآن کو کھولا تو پہلے پیج پر ہی پیسے پڑے ہوئے تھے، کہا کہ ہماری ہی بدبختی ہے۔ آپ یقین کر جائیں ہمارا حال ہے، اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کہاں پہ سجا کے رکھا ہے جہاں پہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں پہنچتے۔ ہم صفائی کرتے ہیں تو تب قرآن کو ہم سنبھالتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں۔ اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ آپ درد دیتے ہیں، ہم درد پہچانتے نہیں ہیں، یہ کتنا پریشان ہے، کتنا دکھی ہے، لیکن عام باقاعدہ اس کے اوپر اور دکھ مسلط کرتے ہیں۔ نانا مسلمان ایسا نہیں، بلکہ ان کے چہروں پہ لکھے ہوئے درد جو ہے اقبال کہتا ہے پڑھا کرو۔ فرمایا کہ نرائب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ فرمایا اقبال نے آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر، سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر۔ مسلمانوں قرآن سے محبت کریں، قرآن والوں سے محبت کریں۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، یقین کر جاؤ میں بذات خود اس فیلڈ کا ہوں اور میں نے کئی سال گھروں میں جا کر قرآن کی تعلیم دی ہے، لیکن لوگوں کے رویے کی وجہ سے میں نے گھروں میں پڑھانا چھوڑا، اس وجہ سے کہ ایک باصیت عالم دین قرآن کا حافظ اور قاری ہو، 5-5 منٹ کے لیے دروازے پہ ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں، جب ان کو پیسے دینے کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے 5 ہیں تو 500 روپے لے لینا، لیکن ایک بچہ ہمارے گھر میں ٹیوشن پڑھانے والا استاد جو ہے، بلکہ بچہ خود پڑھنے کے لیے دوسرے گھر میں جاتا ہے اور ہم منٹوں کے ساتھ ان کو
5-5 हज़ार रुपए देते हैं। हमने कुरान को इसलिए छोड़ दिया है कि कुरान को इस अंदाज के अंदर भी मोहब्बत की जाती है। अगर कारी आने वाला है, बच्चे खुद से तैयार बैठे हों, और जितनी हम तरजीह स्कूल वालों को देते हैं, अगर इससे ज्यादा कुरान के साथ हमने तरजीह दी होती, आज ये आलम नहीं होना था कि जो स्वीडन के अंदर हो चुका है, ना ही उस यानी यहूदियों के मुल्कों के अंदर होना था, बल्कि हर घर से कुरान की तलावत उठनी थी। आज इस बात का तहैया करें, इंशाअल्लाह हमारे अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, मैं एक को पुलिस वाला बनाऊंगा और एक को सिपाही नहीं बल्कि कुरान का कारी बनाऊंगा। यकीन करते मुसलमाना, तेरे बच्चे अगर 5 दुनियादार हैं, 1 दीनदार है, मुसलमाना ये तेरे 5 बच्चे तुझे छोड़ देंगे बुढ़ापे की सूरत में, और 1 दीनदार जो बच्चा है तुझे कब्र तक उतारने के लिए, बल्कि हर साल तेरी कब्र पे जाकर कुरान की तिलावत किया करेगा। आज यकीन करके हम दूसरों के पास जाते हैं, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं कुरान की तरफ लेके आते। मैं तमाम अमीर तबका से ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हमने माल कमाना है तो कुरान भी माल दे सकता है, कुरान भी दौलत दे सकती है। अगर 4 बच्चे तेरे दुनियादार की तरफ हैं, बिजनेसमैन हैं, 1 बच्चे को कुरान के लिए छोड़ दे, और इंशाअल्लाह ये 1 बच्चा जो है तेरे 10 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मेरे नबी के फरमान के सदके इंशाअल्लाह 10 लोगों को जन्नत के अंदर लेके जाएगा। और ये 1 बच्चा तेरे लिए बरोज़े क़यामत के दिन तेरे सर के ऊपर ताज पहनाएगा और तेरी इज्जत और वक़ार को बढ़ाएगा। ना तुझे दूसरे लोग वहां पे, मेरे नबी का ये फरमान क्यों नहीं है कि एक आर्मी में लगा हुआ इंजीनियर शख्स या दुनियादार शख्स जो है, वो जब दुनिया से जाएगा उसके बाद धन को ताज बनाया जाएगा या उसका मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। बेहतरीन शख्स वो है, मेरे नबी का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। टाइम ज़्यादा हो गया है। आज एक शख्स ने मसला पूछा है, घरेलू नाचाकी और लड़ाई झगड़े की वजह से एक शख्स ने, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दी और बाद में पछतावा के बाद दोबारा उससे शादी करना चाहे, उसका इस्लामी तरीका क्या है। हमारी अहले सुन्नत व जमात और हनफी तरीके के मुताबिक जो शख्स ने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो उसका शरई तरीका ये है, औरत अपनी इद्दत गुजारेगी, इद्दत के बाद फिर वो किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह करेगी, और निकाह सिर्फ नहीं दखूल भी ज़रूरी है, ये याद रखिए, ठीक है। यानी अज़दवाजी ज़िंदगी भी गुजारेगी, अगर जो 1 रात के लिए क्यों ना हो। फिर वो शख्स उस बीवी को तलाक देगा, फिर वो औरत इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद दोबारा पहले शौहर के पास वो आएगी। और इसके अंदर दूसरा मसला ये है, अगर औरत हामिला है फिर वो अपने बच्चे को जनने के बाद वो किसी दूसरे के साथ निकाह करे, ठीक है। निकाह तो हो जाता है लेकिन इससे दूसरे शौहर के पास वो औरत नहीं जाएगी। लिहाजा इसका इस्लामी तरीका यही है कि हलाला जिसको बोला जाता है ये ज़रूरी है। अब उसके दोबारा उसके पास आने के लिए उसको किसी दूसरे गैर महरम मर्द के साथ निकाह करना होगा। अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर वो औरत उससे तलाक लेगी, फिर वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद वो शख्स के साथ दोबारा निकाह करेगी। अल्लाह पाक हम सब को इस आफत से बचाए और सही मानों के साथ अमल करने की